بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سب سے امپورٹنٹ وٹامن جو کہ فیٹ سالبل وٹامن ہے اور اسینشیل ہے۔ اسینشیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں یہ نہیں بنیں گے، آپ کو خوراک میں لینے پڑیں گے، اور یہ اتنے امپورٹنٹ وٹامن ہیں کہ اس کا زیادہ فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اس باڈی کے سیل وال کو ڈائریکٹ پینیٹریٹ کر کے ان کو کسی ریسیپٹر کی یا ہارمون کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ان کا ایڈوانٹیج ہے، اور یہ جا کے سیل میں اپنا جین ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور ایکشن کرتے ہیں، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ADE K1 K2 4 وٹامن ہیں، اس لیے ان کی کس خوراک میں پائے جاتے ہیں، کیا سے لینا چاہیے۔ نیچرل، میں پھر بتا دوں کہ کوشش کریں کہ تمام وٹامن، منرل، پروٹین نیچرل خوراک سے حاصل کریں، یہ کیمیکل، سنتھیٹک، آرٹیفیشل نہ لیں۔ جتنے وٹامن فیٹ سالبل وٹامن ہیں، B اور C واٹر سالبل ہیں، یہ دو بڑی بڑی کلاسیفیکیشن ہیں۔ واٹر سالبل کا یہ ہوتا ہے کہ سٹور نہیں ہوتے، نکل جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں چاہیے، آپ جب مرضی خالی پیٹ کھائیں۔ ان کو آپ نے خوراک کے ساتھ کھانا ہے، ناشتے کے ساتھ یا کھانے کے ساتھ، تب یہ ہضم ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو ہیلدی گٹ چاہیے، آپ کا معدہ صحیح ہو تاکہ ہضم کرے، اور بائل ہونا چاہیے، لیور ہیلدی ہونا چاہیے۔ لیور ہیلدی کے بغیر یہ بالکل ابزارب نہیں ہوں گے، کیونکہ فیٹ سالبل کے لیے بائل چاہیے، بائل آئے گا تو یہ فیٹ سالبل وٹامن ابزارب ہوں گے۔ تو اس لیے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس کو کھانے کے ساتھ کھانا ہے، یا انڈے کے ساتھ کھائیں یا فیٹ کے ساتھ کھائیں، خالی پیٹ نہیں لینا ہے ان کو، یہ ان کی خاصیت ہے۔ اچھا، سب سے پہلے وٹامن اے ہے۔ وٹامن اے جو اصلی ہے وہ ہے ریٹینول۔ ہمارے یہاں جو بیٹا کیروٹین ہے گاجر میں، سبزیوں میں، وہ کیروٹین ہے، یہ کنورٹ ہوگا جا کے 1% یا 2% ریٹینول میں۔ اصل جو ہے وہ ریٹینول ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس فوڈ میں جو میں بتاؤں گا اس میں ریٹینول ملے گا آپ کو، کیروٹین سبزیوں وغیرہ میں ہے۔ میں نے بتایا کہ 1.5 من گاجر چاہیے آپ کو، یہ اس کا ایک ڈوز کے لیے 1000 یونٹ کے لیے آئی یو۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ نیچرل اصل فارم میں لینا ہے ریٹینول۔ میں اس لیے زیادہ زور لگا رہا ہوں ان میں، وہ جو ہے وہ سبزیوں میں وہ کنورٹ، جیسے ALA ہے، وٹامن D3، وہ کنورٹ ہوتا ہے جا کے ڈائریکٹ DHA EPA۔ وٹامن اے کے بڑے بڑے فائدے بہت ہے، سب سے زیادہ آنکھوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، دوسرا فرٹیلٹی کے لیے، میل سپرم کے لیے، فیمیلز کے لیے، امیون سسٹم میں بہت اچھا رول ہے اس کا۔ اور یہ بار بار اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تھوڑا ڈوز ہے لیکن ان کا ایکشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وٹامن D3 لینا ہے، یاد رکھنا ہے، وٹامن D3 کولی کیلسیفیرول اصل وٹامن D3 ہے، وٹامن D2 نہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ وٹامن ہے، یہ ہارمون ہے، وٹامن نہیں ہے، باڈی کے ہر سیل میں اس کا فنکشن ہے، اور بے تحاشا فنکشن ہے۔ آپ انفلیمیشن کم کرے گا، سب سے امپورٹنٹ امیون سسٹم بڑھائے گا، آپ کا کیلشیم کی ابزارپشن 20 ٹائم بڑھا دے گا، بون ہڈیوں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کے لیے دیکھیں آپ، دانت کے لیے، اور یہ ہڈی ٹوٹ جائے گی نہ ہو، یہ بچوں میں اگر کمی ہو تو یہ برابر آتی ہے اس کی۔ پھر وٹامن E ہے، یہ دماغ کے لیے، مسل کے لیے اور ہارٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور فرٹیلٹی، مین سپرم کے لیے بھی، بانجپن کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ وٹامن ہے۔ یہ وٹامن E ٹوکوفیرال پرانا تھا، اب آ گیا ٹوکوٹرینول، یہ نیا 21ویں صدی کا وٹامن ہے، K2 کی طرح۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ میں لیکچر بناؤں گا۔ کوشش کریں اگر آپ نے سپلیمنٹ لینے ہوں تو اس کے لیں، ٹوکوفیرال کے نہ لیں۔ پھر K1 ہے، یہ کلاٹنگ میں کام آتا ہے، یہ گرین لیف ویجیٹیبل میں ہوتا ہے، سب جگہ ہوتا ہے، خون کو بہنے سے روکتا ہے۔ تو یہ 10%، کچھ لوگ 15% کہتے ہیں، ہماری آنتڑیں، ہمارے جو گٹ میں بیکٹیریا ہیں، مائکروبیوم ہیں، وہ اس کو K2 میں کنورٹ کرتے ہیں۔ مکھن میں، گوشت میں بھی اسی لیے آتا ہے کہ جو بیل ہے، گائے ہے، اس کے گٹ میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ کیونکہ سبزی گھاس کھاتے ہیں، ویجیٹیبل، وہ اس کو K2 میں کنورٹ کرتے ہیں، یہ اس کو، یا فرمنٹیشن بیکٹیریا، جیسے میں نے نیٹو بتایا، اچار بتایا، دہی وغیرہ میں، یہ فرمنٹیشن سے کنورٹ ہوتا ہے۔ اس کا لیکچر میں، ان کا فائدہ میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ یہ ہماری آرٹری وال، جو پلیگ والے لیکچر میں، پلیگ بننے سے روکتا ہے، انڈوتھیلیم کو روکتا ہے، کیلشیم ٹرانسپورٹ کرتا ہے، ہڈیوں میں لے کے جائے گا، دانت اور اس کو مضبوط کرے گا۔ اچھا، یہ کس کس کھانے میں ہوتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ یہ دیسی کھانے ہیں، 100% اوریجنل وٹامن ملیں گے، اس لیے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سب سے آسان چیز مل رہا ہے، دیسی مرغی کے دیسی انڈے، یہ اتنا نیوٹریشس فوڈ ہے۔ یہ دیکھیں، اس ایک انڈے سے پورا زندہ جاندار پیدا ہو گیا، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو 4 مہینے کے بعد انڈے کی زردی 1 شروع کریں، 2 3 تک، آپ 1 سال تک بچوں کو انڈے کی زردی ہی دیتے رہیں۔ یہی باقی سپلیمنٹ جتنے آپ دے رہے ہیں فضول ہیں، ضائع ہیں، نقصان ہے۔ اس میں سب کچھ ہے، اس پورے لیکچر موجود ہیں میرے،
تمام وٹامن اس میں آ گیا، اومیگا 3 بھی آ جاتا ہے، اچھا گڈ فیٹ بھی ہے، HDL بڑھاتا ہے، بہت سے فائدے ہیں، 3-4 لیکچر میں نے بنائے ہیں وہ سن لیں۔ دوسرے نمبر پہ فیٹی فش ہے، ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے، فش ایگ یہ بھی بہت مہنگے ہیں، ہوتے نہیں ہیں ہمارے یہاں، جیسے سیمن فش ہے، یہ فش کے انڈے ہیں، فش رو بھی کہتے ہیں ان کو، یہ بھی بہت مہنگے ہیں، یہ مل جائیں چھوٹے بچوں کے لیے بہترین ہے وٹامن کی خوراک، تو یہ اس کے لیے اس لیے اس پہ میں زیادہ زور نہیں دیتا۔ کورڈ لیور آئل ہے، یہ بھی سنتھیٹک ملنا پڑے گا، اس کے بھی کیپسول آتے ہیں، سیرپ بھی آتا ہے بچوں کے لیے، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں یہ شربت ہوتا ہے، کوشش کریں کہ ایکسٹرا ورجن لیں بچوں کے لیے، یہ اس کے لیے کریں۔ اس کے بعد بیف ہے، لیور ہے، دل ہے، ہارٹ ہے، اسپیئر پارٹ جتنے بھی ہیں، یہ سب فیٹس اور وٹامن کی بہترین چیز ہے۔ یہ دیکھیں لیور ہے، یہ دل ہے، مغز ہے، کلیجی ہے، گردے ہیں، یہ بہترین چیزیں ہیں فیٹس اور وٹامن کے لیے، کسی شکل میں بنا کے آپ کھا لیں، یہ سب اس میں آپ کو فائدہ دے گا۔ پھر دوسرا، کوشش کرے وہ گائے جو گھاس چرتی ہو، اس کا مکھن ہو، گھی ہو، دہی ہو، اس میں سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد دیسی چکن ہے، اس کا اسکن، دیسی چکن کی جو کھال ہے، صرف بال اتار دیں، کھال، پرانے زمانے میں پر اتار کرتے تھے، آج کل تو پوری کھال ہی ضائع کر دیتے ہیں، سارے وٹامن A, D اور E خاص کر یہ مرغی کی کھال میں پائے جاتے ہیں۔ یہ 6 کھانے ہیں جو کہ آپ کھا سکتے ہیں، سب دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اسی کو کوشش کریں، بچوں کو خاص کر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کا برین ڈیولپ ہونا ہے، ان کا قد بڑھنا ہے، ان کی IQ سب کچھ ڈیولپ ہونا ہے۔ یہ 6 کھانے میں سے انڈے، بیف، مکھن اور دیسی مرغی، یہ تو آپ دے سکتے ہیں نا، یہی دیں، انشاءاللہ آپ کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔